جی الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جی ہم الدرس العشرون درس نمبر 20 پڑھ رہے تھے اور اس کا جو حوار تھا، کنورزیشن تھی، وہ ہم پڑھ چکے تھے اور اس کے بعد ہم تمارین اس کی کرنا ہم نے شروع کی تھیں اور ثنا کی آپ کو پریکٹس کروا رہے تھے۔ تمرین نمبر 165 تک ہم کر چکے ہیں، اسی طرح جی نہیں بلکہ ہاں 166 بھی کر لی تھی۔ ہاں جی 167 سے اب انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے آج۔ دیکھیں جی تمرین نمبر 167 درس نمبر 20 وہ کیا جی سن الکلمات التی تحتہا خط، کہ وہ ورڈز کے جن کے نیچے لائن لگی ہوئی انڈر لائن ورڈز ہیں جو ان کو مثنیٰ بنائیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ سنی تسنیتاً ان کو ڈوئل بنا دیں، آپ مثنیٰ بنا دیں۔ اور اب آپ کو وہ پتہ ہے کہ کیسے بناتے ہیں۔ حالت رفع کے اندر آنی کی ساؤنڈ آئے گی اور نصب اور جر کے اندر عینی کی ساؤنڈ آئے گی۔ مسلمانی، مسلمینی، مسلماتن، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتین، بس بناتے جائیں جی۔ دو چیز بھی انڈر لائن کی ہے ان کو دو کر دیں آپ۔ مثلا پہلا جملہ فی بیتنا ثلاجۃ، وہ کہتے جی کچھ کہا میں نے؟ فی بیتنا ہمارے گھر میں، ثلاجۃ ایک فریج ہے۔ آپ دو فریجیں بنا دیں۔ ثلاجۃ فی بیتنا ثلاجتین، ادھر دیکھیں تو یہاں پہ کون سے راب لگے ہوئے ہیں اس کو؟ فی بیتنا ثلاجۃ، فی بیتنا ثلاجتانی، ہمارے گھر میں دو فریج ہیں۔ حالت رفع میں رکھیں گے، سمپل جملہ ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس کو نصب اور جر میں لے کے جانے کے لیے، اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے حالت انہوں نے جو واحد لفظ دیا وہ بھی حالت رفع میں ہے۔ پھر دوسرا دخلت دکان البارحۃ، داخل ہوا، دخلا فعل ماضی ہے، دخل یدخل، داخل ہوا کہاں پر؟ الدکان، دکان میں، البارحۃ گزشتہ رات، لاسٹ نائٹ داخل ہوا دکان میں۔ کون ہوا بھی داخل؟ لسن، لسن عربی میں کہتے ہیں چور کو۔ یہ فاعل تھا دخل کا، تو یہ ابھی آگے حالت رفع میں آ گیا۔ تو دخلت دکان البارحۃ لسن، دکان میں گزشتہ رات ایک چور داخل ہوا۔ اب آپ نے کہنا بھی دکان میں گزشتہ رات دو چور داخل ہوئے، اسی کو حالت رفع میں لے جائیں، کیسے کریں گے؟ دخلت دکان البارحۃ للصانی، دخلت دکان البارحۃ للصانی، دو چور داخل ہوئے گزشتہ رات۔ پھر نمبر 3 رأیت فی مکتب البریدی برقیۃ لکا، میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، فی مکتب البریدی پوسٹ آفس میں، برقیۃ لکا تمہارے لیے ایک ٹیلی گرام۔ رأیت فی مکتب البریدی برقیتین، ہاں اب یہ نصب میں ہے، برقیتین لکا، رأیت فی مکتب البریدی برقیتین لکا۔ پھر نمبر 4 سأشتری، میں خریدوں گا، مترن من ھذا القماشی، اس کپڑے میں سے، سیمپل سے، اس جیسے میں ایک میٹر خریدوں گا، یعنی کہ سیمپل کا 1 میٹر کپڑا پورا خریدوں گا۔ اب 1 میٹر کو آپ 2 میٹر کر دیں۔ ہاں سأشتری مترینی من ھذا القماشی، مترانی، مترینی، مترین۔ نمبر 5 ذبح ابی دجاجتن، میرے ابو نے ذبح کر دیا، ذبح یذبح، ذبح قربان کر دینا، ذبح کر دینا۔ ذبح ابی، ذبح کر دیا میرے ابو نے، دجاجتن ایک مرغی کو، 2 مرغیاں کر دیں۔ حالت نصب میں دجاجتینی، کیوں ہے نصب میں، کیوں ہے یہ؟ ہاں جی واحد مفعول ہے تو مثنیٰ بھی مفعول ہی رہے گا حالت نصب میں۔ ذبح ابی دجاجتینی، اگر آپ دجاجہ تانی کر دیں گے تو آپ کا ترجمہ بدل جائے گا کہ 2 مرغیوں نے ذبح کر دیا میرے ابو کو، ٹھیک ہے نا؟ پھر ایک کو تو مفعول بنانا پڑے گا نا، ابھی مفعول بن جائے گا، وہ پورا سینیریو بدل جائے گا، مرغیوں نے باپ حلال کر دیا۔ نمبر 6
अशरबु कूबन, मैं पीता हूँ एक कप, मिनल लबनी, दूध में से, यानी दूध का एक कप पीता हूँ, कुल्ला यौमिन, हर रोज। अशरबु कूबम मिनल लबनी कुल्ला यौमिन, आप कहें मैं रोज 2 कप दूध पीता हूँ। अशरबु कूबैनी काफर पेश है, कूबैनी। वेरी गुड। अशरबु कूबैनी मिनल लबनी कुल्ला यौमिन, मैं रोज 2 कप दूध पीता हूँ। देखिए आगे सातवां, आइंदी रियालुन, मेरे पास 1 रियाल है, आपके मेरे पास 2 रियाल है। हाँ जी, आइंदी रियालानी। फिर आगे 8वां, उरीदू रियालन, मुझे 1 रियाल चाहिए। हाँ, उरीदू रियालैनी, मफूल बनेगा। नंबर 9, इश्तरैतु हादा ज़िर्रा बिरियालिन, इश्तरैतु, मैंने खरीदा, हादा ज़िर्रा, मैंने ये बटन मैंने खरीदा, बिरियालिन, 1 रियाल का। आप कहेंगे ये बटन मैंने 2 रियाल का खरीदा। हाँ, बिरियालैनी, रियालानी, रियालैनी, रियालैनी, अब जर में शुरू कर दिया उन्होंने। इश्तरैतु हाज़ा ज़िर्रा बिरियालैनी। आगे नंबर 10, आरिफु लुगतन, मैं जानता हूँ 1 जुबान। आरिफु लुगतैनी, मैं 2 जुबानें जानता हूँ। फिर 11वां जुमला, फी बलदीना लुगतुन वाहिदतुन, पूरे मुरक्कब को अंडरलाइन किया उन्होंने, मुरक्कब तौसीफी है क्योंकि। फी बलदीना लुगतुन वाहिदतुन, हमारे मुल्क में 1 ही जुबान है। फी बलदीना ले लुगतैनी 2 भी कर दी और वाहिद भी बना रहे हैं, फिर वाहिद खत्म कर दें बस। फी बलदीना लुगतानी, हालत रफ में, फी बलदीना लुगतानी, हमारे मुल्क में 2 जुबानें हैं। आगे, हाजल कलमु बिदुलारिन, ये कलम, हाजल कलमु बिदुलारिन, $1 का है। आप कहते हैं $2 का है। हाँ, हाजल कलमु बिदुलारैनी। बस अगर आप पहचानने आ गए आपको, अगर ठीक है। आ गई अरबी। कतबतु रिसालतन इला अबी, मैंने एक खत लिखा अपने बाप को। हाँ, कतबतु रिसालतैनी, मैंने 2 खतूत लिखे, इला अबी, अपने वालिद की तरफ। कफ़ा यकफ़ी, हदा या हदी के वजन पर काफ़ी होना, कफ़ा यकफ़ी किफ़ायतन फ़हुवा काफ़िन, तो यकफ़ी काफ़ी है, नी मुझे काफ़ी है। नी आगे जो लगा हुआ है या ज़मीर मुतकल्लिम की, वो मफूल है, नून बीच में वो आता है, आपको पता है, नून बकाया। तो यकफ़ी, नी, काफ़ी है मेरे लिए, क्या चीज़ काफ़ी है? अल आना भी, जुनैहुन, 1 पाउंड करेंसी है जो पाउंड, अभी मेरे लिए 1 पाउंड काफ़ी है। आपने अभी मेरे लिए 2 पाउंड काफ़ी हैं। जुनई बोले, जुनैहुन, पहले वो रफ तो पढ़े सही, जुनैहुन। यकफीनिल आना जुनैहानी, यकफीनिल आना जुनैहानी, अभी मेरे लिए 2 पाउंड काफ़ी हैं। इजअल कुल मिनल कलिमात लातिया फी जुमलतिन, आने वाले हर जुमले को, सॉरी, आने वाले हर लफ्ज़ को जुमले में इस्तेमाल करें। किताबानी, फिर किताबैनी, तालिबैनी, तालिबानी, वही अराब बस देखने हैं उसके आपने। किताबानी हालत रफ में है, तो सिंपल जुमला इसमिया बना दें कोई। अला मकतबी किताबानी, मेरे मेज़ पर 2 किताबें हैं, ठीक है ना। अब यही लफ्ज़ हालत नस्ब में लेकर जाना है, जुमला फेलिया बना दें। आपके मैं पढ़ रहा हूँ 2 किताबें, इकरा किताबैनी, ये तो इकरा फेल अमर हो गया, चलो जुमला तो ठीक है, इकरा पढ़ो किताबैनी, 2 किताबें, आपके मैं पढ़ रहा हूँ। ये माजी हो गया। करअतु किताबैन, मैंने 2 किताबें पढ़ी, जुमला ये भी ठीक है।
سوچ کے بولیں، سوچ. ہاں اقرأ کتابینی، میں 2 کتابیں پڑھ رہا ہوں. 2 پڑھ تو نہیں سکتا ویسے کوئی. ٹھیک ہو گیا جی. اقرأ کتابینی، قرأت کتابینی، اقرأ کتابینی سارے ٹھیک ہیں. بس وہ اعراب آپ نے دیکھنا ہے. اب طالبینی لیں، اس کو حالت نصب میں لے کر آنا ہے. مفعول بنا دیں. اسٹوڈنٹس. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک جملہ بنا رہے تھے آپ. دراسہ یدرسو اسٹڈی کرنا. ادرسو مع الطالبینی جر میں چلا گیا، طالبینی رہے گا. ادرسو میں اسٹڈی کرتا ہوں مع الطالبینی 2 طلباء کے ساتھ. کلیئر آواز نہیں آئی. میں نے 2 اسٹوڈنٹس سے نہیں. کلمت مع الطالبینی، میں نے 2 طلباء سے کلام کیا. جی آگے طالبانی اب رف میں لے آئیں. یا فائل بنانا پڑے گا یا سمپل مبتدا خبر کو جملہ لے آئیں. ہاذانی طالبانی، ہاذانی طالبانی جدیدانی. فائل بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ خرج طالبانی، دخل طالبانی، شرب طالبانی، کچھ بھی بنائیے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں بھی. تعمل الامثلۃ الآتیہ احدہما والآخر. دیکھیں جی یہ لفظ آپ کو انہوں نے سکھایا احدہما، ان دونوں میں سے ایک، 1 of 2. ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں سے ایک. اور والآخر، آخر جو لفظ اس کا مطلب ہے ایک اور دوسرا. لی اخوانی، میرے بھائی ہیں، یعنی کہ کئی بھائی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ اخوانون ہونا چاہیے تھا. آپ کے اعراب لگے ہوئے اس کے؟ ہاں یہ غلط لگا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مثنیٰ ہے. اخن ایک بھائی اور اخوانی 2 ہو گئے نا. لی اخوانی، اخوان نہیں ہے، اخوان ہے. میرے 2 بھائی ہیں. احدہما طبیب، ان دونوں میں سے ایک. احدہما، ان دونوں میں سے ایک طبیب، ڈاکٹر ہے. والآخر، اور دوسرا مہندسون، انجینئر ہے. پھر وہ کہتے ہیں دوسرے جملے میں لی ہذہ الحافلتی، اس بس کے بابانی، 2 دروازے ہیں. احدہما للدخولی، ان میں سے ایک داخل ہونے کے لیے ہے. والآخر للخروجی، اور دوسرا خروج کے لیے، نکلنے کے لیے. عندی قلمانی، میرے پاس 2 قلم ہیں. احدہما، ان میں سے ایک ازرق، ہاں ازرق، هذا القلم ازرق، ان میں سے ایک بلو ہے. والآخر احمر، اور دوسرا ریڈ ہے. یہی والا ہو گیا نا. آگے نمبر 4. عندی معجمانی، میرے پاس 2، ہاں جی میرے پاس 2 ڈکشنریز ہیں. احدہما انگلیزی والآخر فرنسی، ان میں سے ایک انگلش کی ہے اور دوسری فرینچ والی ہے. فرینچ ڈکشنری ہے. نہیں فرانس کی نہیں ہے، فرینچ ہے. بے شک میڈ ان چائنا ہو، فرینچ لینگویج میں ہے، فرینچ لینگویج کی ہے. فرنسی. 5. لنا بیتانی، ہمارے 2 گھر ہیں. احدہما فی المدینتی، ان میں سے ایک مدینہ میں ہے. والآخر فی القریۃ، اور دوسرا گاؤں میں ہے. مدینہ سے ترجمہ آپ یہاں شہر کا کر دینا. ان میں سے ایک شہر میں اور دوسرا گاؤں میں ہے. آگے دیں. اشتریت قمیصین، میں نے خریدی 2 قمیصیں. احدہما لی، ان میں سے ایک میرے لیے. والآخر لاخی الصغیر، اور دوسری میرے چھوٹے بھائی کے لیے. تعمل الامثلۃ الآتیۃ لی احداہما والاخری. اب احدہما کا مونس بنے گا احد کا احدا،
اور آخر کا مونس اخرا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں لی اختانی، میری دو بہنیں ہیں. احداہما مدرسۃ، ان میں سے ایک ٹیچر ہے. والاخرى ممرضۃ، اور دوسری نرس ہے. عندی سیارتان، میری دو گاڑیاں ہیں. احداہما حمراء، ان میں سے ایک لال ہے، سرخ ہے، ریڈ ہے. والاخرى بیضاء، اور دوسری وائٹ ہے، ابیض سے بیضاء وائٹ. فی تیسرا جملہ، فی قریتنا مدرستان، ہمارے گاؤں میں مدرستان دو مدرسے ہیں. احداہما متوسطۃ، اور ان میں سے ایک وہ مڈل ہے، یعنی سوری پرائمری کا ہے. والاخرى ثانویۃ، اور دوسرا وہ مڈل ہے. نمبر 4، کتبت الیوم رسالتین، آج میں نے لکھے دو خط. رسالہ خط ہوتا ہے نا، رسالہ مراسلہ. کتبت الیوم رسالتین، آج میں نے دو خط لکھے. احداہما لابی، ایک ان میں سے تھا والد کے لیے، ابو لابی، پورا ترجمہ کیا کریں. میرے والد، ہاں، ایک ان میں سے ایک میرے باپ کے لیے، میرے والد کے لیے تھا. والاخرى، اور دوسرا لی صدیقی، میرے دوست کے لیے. جاءت، جاءت وہ آئی، کون آئی؟ فاعل ظاہر ہو گیا. جاءت مدرستان جدیدتان، دو نئی ٹیچرز ہیں. ہاں، دو نئی استانیاں آئیں. احداہما للسیرتی، ان میں سے ایک سیرہ سے مراد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. ویسے یہ مصدر ہے سارا یسیرو، سیرتن، چلنے کے معنی میں. تو احداہما للسیرتی، ان میں سے ایک سیرت کی یعنی مراد ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استانی تھی. والاخرى، اور دوسری للتفسیری، تفسیر سے مراد ہے قرآن کی تفسیر. المذکر احد والمؤنث احدا، ٹھیک ہے جی. آگے چلیں کہ مذکر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے احد آئے گا اور مؤنث کے لیے آئے گا احدا. تعمل الامثلۃ الاتیہ، تعمل الامثلۃ الاتیہ تھا. مثالوں پر غور کریں. دیکھیں جی، ھذا القلم ذو اللونین، یہ قلم ذو اللونین، دو رنگوں والا. نہ غلط ترجمہ، رنگوں والا ہے، نہیں غلط کر رہے ہیں، جملہ نہیں بنا پورا. یہ ھذا القلم، ھذا اشارہ آ گیا، القلم دیکھیں پھر معرفہ ہے آگے. ذو اللونین، اس صرف کنسٹرکشن کو دیکھیں، ذو اللونین، اس طرح فوکس کریں اپنے ذہن سے اس کے اوپر. یہ معرفہ یا نکرہ ہے؟ ترجمہ آپ کو پتہ ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے، تو القلم کے لیے کیا بن گیا؟ یہ صفت بن گیا. تو اس کے آگے پھر اس کی قلم کی صفت آ رہی ہے ذو اللونین. تو یہ جملہ نہیں پورا بنا. یہ دو رنگوں والا قلم کیا؟ مفید جدا، بڑا مفید ہے. اب یہ مفید، یہ جو خبر آئی ہے یہ حالت سوری یہ نکرہ ہے، یہ خبر بنے گی اس کی. معرفہ اور نکرہ خبر بن گئے. دس ٹو کلرڈ پین از مفید، ٹھیک ہے نا. وہ مفید سے پہلے ساری مبتدا ہی ہے اور پھر وہ مفیدن یہ اس کی خبر ہے. نہیں سمجھ آئی؟ جی آگے کریں ترجمہ. ھذا القلم، یہ قلم ذو اللونین، دو رنگوں والا. مفید جدید، جی. یہ قلم دو رنگوں والا اچھا قلم، بہت فائدے مند قلم. ہاں جی، بہت مفید ہے، بہت فائدے والا ہے. یہ دو رنگوں والا قلم، ایسے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، یہ دو رنگوں والا قلم بہت مفید ہے. ٹھیک ہے. اب لفظی ترجمہ کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، یہ قلم دو رنگوں والا مفید بہت ہے، یہ تو کوئی اردو نہیں ہے. اس کو پھر اردو محاورے میں لے کر آئے. آگے دیکھیں جی. نمبر 2، ایا قمیصن غسلتی یا امی. ایا قمیصن، کون سی قمیص؟ ایا حالت نصب میں مفعول بن رہا ہے بعد والے فعل کے لیے. کون سی قمیص غسلتی تو نے دھوئی ہے، یا امی ہے میری ماں. آگے ماں جواب دیتی ہے بھی غسلت القمیصہ
ذل جیبین ذو ذا زی حالت نصب میں ذا، میں نے دھوئی ہے قمیص ذل جیبینی پاکٹس والی، دو جیبوں والی، جیبن جیبانی جیبینی، غسلت القمیصہ ذل جیبینی، میں نے دھوئی ہے قمیص دو پاکٹ، دو جیبوں والی، دو پاکٹس والی. بس وہ ساری اردو کے الفاظ ہیں، بس وہ ذرا اعراب لگے ہوتے ہیں ان کے. نہیں سمجھ آئی اس کی؟ ہاں اگر آپ میں پوچھ رہا ہوں نہیں آئی اور آپ کہتے ہیں جی، اس کا مطلب ہے کہ لا نہیں آئی. ہاں آپ کہیں بلا کیوں نہیں. 3 آئیو کا آپ نے کہا کہ یہ مفہوم ہے، آئیو کو ذرا تھوڑا سا ہاں جی، کیا اعراب سمجھ نہیں آئے؟ ایا قمیص میں کیا ہے کہ آپ نے کیا مفعول بن رہا ہے؟ کیسے مفہوم بنا؟ آئیا کا معنی کیا تھا؟ کون سی؟ وچ، کون سی، کون سی جو بھی ہے. یہ اس کا عربی اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ بتائیں کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. ایا قمیصن حالت نصب ہے، ایسے مرکب اضافی بن رہا ہے وہ، لیکن حالت نصب میں مرکب. ایو قمیصن، ایا قمیصن، ای قمیصن. یہ مضاف ہے. ہاں جی، آئیا قمیص، یہ وہ واحد جس میں استفہام ہے کہ جو مضاف بن جاتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اور پہلے آیا ہوا ہے، دیکھیں نا آپ اس کو بعد میں لے جائیں، چھوڑیں اس کو. پہلے غسلتی، تم نے دھویا، یا امی ہے میری ماں، ایا قمیصن، کون سی قمیص کو. لیکن عربی میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو سوال لیا جتنے بھی حروف یا اسماء ہوتے ہیں، حروف تو دو ہی ہیں سوال کرنے کے لیے، یہ آ ہے یا حل ہے، باقی سارے اسم ہی ہیں، تو ان کو جملے کے شروع میں عرب لاتا ہے ہمیشہ. تو ایا قمیصن رہے گا وہ نصب میں، کیونکہ ڈیٹیل ہے، جملے کا مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہے. ایا قمیصن غسلتی یا امی، غسلت القمیصہ ذل جیبینی، میں نے دو جیبوں والی قمیص دھوئی. آگے دیکھیں جی نمبر 3، المدیر فی تلک الغرفتی ذات النافذتین المفتوحتین. پرنسپل کہاں پر ہے؟ المدیر فی تلک الغرفتی، پرنسپل کہاں ہے؟ اس کمرے میں ہے. تل کا اشارہ ہے نا، بول گیا. ہاذا ہذانی ہذینی ہؤلائی ہاذی ہاتانی ہاتینی ہؤلائی ہاذی، ذالکا ذانکا زینکا، پہلے اشارہ پڑھیں، ذالکا ذانکا زینکا نہیں. سنائی شروع سے، کون سنائے گا جی اشارے؟ شروع سے سنایا ذرا اشارے. هذا هذان هذين هؤلاء هذه هذين هذان هذين ہاتینی، هاتين هؤلاء ذلك ذلك ذينك أولئك تلك ذلك ذينك أولئك. ہاں اب تل کا دور کا اشارہ ہے مونس کا. المدیر فی تلک الغرفتی، پرنسپل اس کمرے میں ہے، لیکن وہ کمرے آگے اس کی صفت آ رہی ہے ذات نافذ، ذاتو پڑھا تھا نا، زو ذاتی والا، اور ذاتو ذاتی، ذاتو ذاتا ذاتی ہونا اس کے لیے والی. وہ کمرہ کون سا؟ ذات النافذتین المفتوحتین. دو اپنا ہاں کھڑکیاں والا، دو کھلی کھڑکی. ہاں پرنسپل اس دو کھلی کھڑکیوں والے کمرے میں ہے. ٹھیک ہے. النافذتانی، النافذتین، النافذتین، یہاں حالت جر میں ہے، ذاتی کے لیے حالت جر میں جا رہا ہے، اس کا مضاف الیہ بن کے. النافذتین اسی کی صفت آ گئی. دو کھڑکیاں کیسی؟ المفتوحتین، کھلی ہوئی. تو پرنسپل اس دو کھلی کھڑکیوں والے کمرے میں ہے. لیکن آگے جی نمبر 4، لمن ہذہ السیارۃ ذات البابین، کس کی ہے؟ لمن ہذہ السیارۃ، یہ گاڑی کس کی ہے؟ ذات البابین، کون سی گاڑی؟ دو دروازوں والی. ہاں یہ دو دروازوں والی گاڑی کس کی ہے؟ پھر 5واں، ذالک المسجد، وہ مسجد، اس کی صفت آ رہی ہے ذو المنارتین، وہ مسجد دو میناروں والی. اردو میں کہیں گے وہ دو میناروں والی مسجد. جمیل جدا، بہت
خوبصورت. بہت خوبصورت ہے. ذالک المسجد ذو المنارتین جمیل جدا، وہ دو میناروں والی مسجد بہت خوبصورت ہے. آگے نمبر 6، انا لا احب ذاک الرجل، مجھے نہیں پسند، میں نہیں پسند کرتا، احب میں پسند کرتا ہوں. اب احبا یحب، احبا یحب تو یحب تو احب تو احب میں پسند کرتا ہوں. لا احب میں پسند نہیں کرتا، ذاک الرجل اس آدمی کو. فإنه ذو وجہین، اس لیے کہ وہ کیا ہے، دو چہروں والا ہے، دو شکلوں والا ہے، یعنی منافق بندہ ہے. اب سچی مچی نہیں، دو مطلب عربی ایکسپریشن ہے، اردو میں بھی بول لیتے ہیں. دوگلا، اردو میں کہتے ہیں دوگلا انسان ہے، دو شکلیں اس کی، ادھر کچھ اور ہے ادھر کچھ اور ہے کسی کے سامنے، یہ اندر سے کچھ اور ہے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں جی، الکلمات الجدیدہ. آگے وہ خود ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپریشن کیا ہے. رجل ذو وجہین کا لکھا ہوا نا آپ کے پاس بھی. وہ کہتے ہیں یہ رجل آدمی، ذو وجہین دو شکلوں والا. کیا مطلب ہے جی؟ مطلب ہے ہاں جی، عطا یاتی آنا، الذی یاتی کل طائفۃ، جو آتا ہے کل طائفہ ہر گروہ کے پاس، بما یرضیہا ان چیزوں کو لے کر کے جو انہیں خوش کرتی ہوں، انہیں راضی کرتی ہوں. الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، جو آتا ہے ان کے پاس کسی اور شکل کے ساتھ اور ان کے پاس کسی اور شکل کے. ان سے وہ باتیں کرے گا جو انہیں خوش کریں گی ان کے خلاف، ان سے وہ باتیں کرے گا جو انہیں خوش کریں گی ان کے خلاف. یہ تو ایک سطحی سی انہوں نے ظاہر مثال دی ہے سمجھانے کے لیے عربی میں کہ کنسیپٹ بن جائے. ٹھیک ہے نا، آسان لفظوں میں منافق بندہ. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں، مشتن جمع امشاتن، ترجمہ کنگھی. آگے خدتن، خدن میں نے بتا تھا کوئی گال ہوتے ہیں، چیکس. لا تصائر خدک للناس، اور مخدہ گالوں کا آلہ، تکیہ، پلو. اور جمع مخادن، دال پر شد ہے تو پیچھے پھر ذرا مد کے ساتھ پڑھتے ہیں، مخادن تکیے. ٹھیک ہے جی. زرن ازرارن، بٹنز، یہ آپ کے شرٹ کے جو ہوتے ہیں. مرآتن، اور جمع مرایا، شیشہ، مرر. ٹھیک ہے نا، آ یا را ہوتا ہے دیکھنا، اسی سے اسم آلہ بنا ہوا ہے. مرآتن، مرآتن. حدیث یاد آ گئی؟ یہی لفظ یہاں سے لیا ہوا ہے. کس میں؟ انگلش کا ورڈ جو مرر ہے وہ بھی یہاں سے لیا ہوا ہے. سیمز لائک، لگتا تو اس طرح ہی ہے. مرآتن، ہاں جی. المومن مرآت المؤمنی، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اس کا اصل چہرہ اس کو دکھا دیتا ہے، یا اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ اس کو متنبع کر دیتا ہے. کئی طرح تشریح کی گئی ہے اس کی. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع کیا ہے جی؟ ہاں، مرایا، مرایا شیشے. ٹھیک ہے نا. کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی المرایا او خیال، عربی کا شعر ہے کہ کل ما فی الکون، ہر چیز جو جہان کے اندر ہے، وہمن او خیال، یا وہم ہے یا صرف خیال ہے. او عکوس فی المرایا، یا پھر جیسے عکس ہوتے ہیں، عکس کی جمع عکوس، فی المرایا شیشوں کے اندر. او عکوس فی المرایا او ظلال، یا جیسے ظلال، ظل کی جمع ہے، سائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کائنات کی کل حقیقت اسی طرح ہے، عکوس فی المرایا او ظلال. جیسے عکس ہوتے ہیں شیشے کے اندر، نظر آ رہا ہے کہ بھی ہے شیشے میں سامنے چیزیں، بندہ بھی کھڑا ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر. او ظلال جیسے سائے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ وحدت الوجود کا جو نظریہ ہے وہ شعر کے اندر وہ بتایا جا رہا ہے. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لصن کون ہوتا ہے؟ چور. لصوصن اس کی جمع ہے چورز، تھیوز. جنیہن، اور جمع جنیہاتن، پاؤنڈز کرنسی ہے. مفیدن، کون سا باب سے ہے یہ مفیدن؟ صحیح ہے، وہ سیکنس ورڈ میں ہے. ہاں وہ بھی ہے، لیکن آپ کو میم کی پیش سے کیا لگ رہا ہے؟ میم پر پیش کہاں آتی ہے؟ متعلم نہیں، دیکھ ادھر آ گئی. پہلے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ میم پر پیش کیا بتا رہی؟
یہیں پر پیش بتا رہی ہے کہ آپ کو مزید فی سے فاعل یا مفعول ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہے یہ باب افعال سے ہی، مسلم کے وزن پر ہی ہے. آپ پوچھیں کیسے، مفید تھوڑی ہے تو ہم مسلم کا وزن کہتے ہیں. اصل میں لفظ تھا وہ افا یا دال، افادہ یفیدو افادتن فہوا مفیدن، ٹھیک ہے، باب افعال سے ہی، لیکن انشاءاللہ آگے آ جائیں گی چیزیں ساری. ہاں جی، السیرۃ، سیرت بتا دیا تھا میں نے آپ کو، سیرت سے مراد یہاں پر حضور کی سیرت ہے. التفسیر، التفسیری کون سے باب سے ہے؟ التفسیر، افتعال میں جو پڑھا تھا ہاں باب تفعیل ہے. علامہ یعلم تعلیما فسر یفسر تفسیرا، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کی ایکسپلینیشن، ایگزیجز کہتے ہیں جس میں انگلش میں آپ. ذبح یذبح، ذبح کرنا فعل ہے، فتح یفتح سے. اور شرح یشرح، تشریح کرنا، کھولنا کسی شے کو، کھولنا اس کے معنی کے اعتبار سے. ہاں کیا دیکھیں جی، الدرس الحادی والعشرون، درس نمبر 21، حادی والعشرون، ٹھیک ہے. اب وہ آپ کو بتائیں گے فعل مضارع اخف، خفیف ہم نے پڑھ لیا تھا، 5 حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف کرتے ہیں، ہلکا کرتے ہیں. ان، لن، لکی، اذن، حتی. اب وہ اینڈ تک انشاءاللہ آتے رہیں گے، بار بار ریپیٹ ہوتے رہیں گے. سارے ابھی پڑھے بھی نہیں آپ نے ویسے بک میں، لیکن تھیوریٹیکلی آپ کو پتہ ہے ان، لن، لکی، اذن، حتی. اور اب اگلی جو اخف کرتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ان سے شروع ہوتے ہیں یا ان سے شروع ہوتے ہیں؟ ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. ہاں جی، ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. سناؤ سمی کون سے ہیں؟ ان، لم، لائے نہیں. جو کہتے ہیں لا تنصر، وقف ہو گیا، لا کی وجہ، لائے نہیں ہے یہ. تو لائے نہیں تو پتہ ہی ہے آپ کو. آگے دیکھیں ذرا، الطلاب، طلبا کہتے ہیں، جمع لکھیے جی، الطلاب لام پر شد کے ساتھ. کیف حالک یا استاذنا، آپ کا کیا حال ہے ہمارے استاذ. یہ استاذنا کیوں لکھا ہوا ہے؟ ہاں، یا حرف ندا کی وجہ سے مضاف پر نصب آ جاتی ہے. تو آپ کا کیا حال ہے اے ہمارے استاد؟ مدرس جواب دیتا ہے بخیرن، میں خیریت سے ہوں. احمد اللہ و اشکرہ، یحمدہ یحمد، تحمد احمد، متکلم کا صیغہ. احمد اللہ، میں حمد کرتا ہوں، شکر اللہ کی. و اشکرہ، شکر یشکر، اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا شکر گزار ہوں. انا ما ارا ہارون، میں نہیں دیکھ رہا کس کو؟ ہارون کو. یرا ترا ترا، ارا میں دیکھتا ہوں، ما ارا میں نہیں دیکھ رہا کس کو؟ بتایا تھا نا مضارع کی نفی لا کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ما کے ساتھ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ حال ہی کے اندر صرف مخصوص ہوتا ہے، اور کانٹیکسٹ خود بتا رہا ہے انا ما ارا ہارون، میں ہارون کو نہیں دیکھ رہا، یا ہارون کو نہیں دیکھتا میں. اب حال کے اندر ترجمہ ہوگا صرف. لم یحضر، وہی پہلا آ گیا. ان لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے نا. تو لم کے ساتھ نفی ہوتی ہے ماضی میں، اور فعل خف ہو جاتا ہے، ہو گیا. حضر یحضر، نہیں پتا، حاضر ہونا. لم یحضر، وہ حاضر نہیں ہوا، آج آئے نہیں. لم یحضر سوال بن گیا، کیا وہ آج، کیا آج وہ نہیں آیا؟ الطلاب، خف یاد ہے نا کیسے کرتے ہیں؟ جو پہلے 5 سیغے ہیں پیش والے ان پر جزم آ جائے گی، باقی نون والوں کی نون اڑ جائے گی سوائے جمع مؤنث کے سیغوں کے. الطلاب، نعم جی، نہیں آیا. انہ لم یحضر الیوم، وہ آج نہیں آیا. لم یحضر، انہ وہ آج لم یحضر نہیں آیا. آگے لم یحضر کو ملانا ہو تو زیر دے دیں گے، لم یحضر الیوم، ٹھیک ہو گیا. نہیں آئی سمجھ اس کی؟ المدرس. وَأَيْنَ أَصْدِقَاؤُهُ الثَّلَاثَةُ، اصدقاء کی آگے صفت آ رہی ہے الثلاثۃ، اور کہاں ہیں اس کے تینوں دوست؟ اس کے 3 دوست یا تینوں دوست وہ آئینہ کہاں ہیں؟ آئینہ اصدقاؤہ الثلاثۃ، وہ تو خود تو آیا نہیں ہارون، اس کے 3 دوست کدھر ہیں؟ وہ بھی اس کا ساتھ ہی شارٹ ہے.
الطلاب ہم ایضاً وہ بھی لم یحضرو وہ بھی سب نہیں آئے. اب یحضرو نہ تھا یہ, ٹھیک ہے نا, یحضرو تحضرو تحضر حضر نحضر یحضرانی تحضرانی تحضران یحضرونا وہ سب آتے ہیں. یحضرو لم کی وجہ سے اخف ہو گیا, نون اڑ گئی, لم یحضرو سمجھ آئی اس کی. جی سر. ہم ایضاً لم یحضرو وہ سب بھی نہیں نہیں آئے دوست اس کے تینوں. مدرس اتعرفون این ذهبوا تم جانتے ہو وہ سب کہاں گئے. ذهبوا فعل ماضی ہے. احد الطلاب طلباء میں سے ایک جواب دے. ٹوٹل کتنے لیس ہو گئے بچے؟ 4. ہارون اور اس کے 3 دوست, ہارون واصدقاؤہ الثلاثہ. تو ایک بچہ جواب دیتا ہے دی احد الطلابی اظن میرا خیال ہے میرا گمان ہے انہم ذہبوا الی المطاری کہ وہ سب گئے ہیں الی المطاری ایئرپورٹ. کیوں؟ لاستقبالی کیسے؟ لاستقبالی رئیسہم الذی یأتی اليوم الی المدینہ المنورۃ لزیارۃ مسجد الرسول. میرا گمان ہے کہ وہ ایئرپورٹ گئے ہیں اپنے ہیڈ کی سے ملاقات. اس رئیس کہتے ہیں ہیڈ کو, کسی راس میں ایسے کہتے ہیں سر کو, تو رئیس اسے لفظ بنا ہے جو ہیڈ کے. اچھا انگلش, ہاں سربراہ. اور اسی طرح انگلش میں تو ہیڈ ہی چلتا ہے, یہ بھی ہیڈ ہی ہے, اور ڈپارٹمنٹ کا بھی ہیڈ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی سے لفظ بنا رئیس المنافقین, منافقوں کا ہیڈ عبداللہ ابن ابی, ٹھیک ہے نا. تو رئیس رؤوسا اس کی جماعتی ہے, رؤوسا قریش. تو اظن انہم ذہبوا الی المطاری میرا خیال ہے کہ وہ ایئرپورٹ گئے ہیں لاستقبالی رئیسہم اپنے ہیڈ سے ملاقات کے لیے, اپنے سربراہ سے ملاقات کے لیے. کون سربراہ تھا جی ان کا؟ وہ والا سربراہ, وہ والا ہیڈ الذی یأتی الیوم کہ جو آیا ہے آج الی المدینہ المنورۃ. کدھر؟ مدینہ منورہ سے. الی کی طرف سے, ہاں مدینہ عطا یاتی. اب الہ کے ساتھ آ گیا تو ٹورڈز کریں ترجمہ. مدینہ میں دیکھیں کلاس کہاں پہ ہو رہی ہے, ادھر دیکھیں میری طرف, مدینہ میں بیٹھے ہیں بچے. اب ان کے لیے ان سے ملنے کو کہاں پر آیا ہے؟ سوری مدینہ میں آیا ہے. ہاں مدینہ, وہ آیا ہے الی المدینہ المنورہ, من المدینہ نہیں, الی المدینہ. وہ پورا من اور الی سے مفہوم بدل گیا. وہ مدینہ منورہ آیا ہے. کیوں آیا وہ؟ لزیارت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد النبی سے مسجد النبی کی زیارت کے لیے وہ ان کا رئیس آج آیا ہے. تو بچے اس کو پک کرنے گئے ہیں یا اسے ملنے گئے ہیں ایئرپورٹ پر. ہو گیا مطلب؟ دیکھیں پھر سے. اظن انہم ذہبوا الی المطاری میرا خیال ہے وہ سب مطار ایئرپورٹ گئے ہیں لاستقبالی رئیسہم اپنے ہیڈ سے ملاقات کے لیے. کون سا والا ہیڈ؟ الذی یأتی الیوم الی المدینہ المنورۃ کہ جو آج آئے جائے گا. یوں اب جانے کا ترجمہ کر دیں, آیا ہے, بلکہ آیا ہی ہے نا, خود مدینہ میں بیٹھے نا بچے, کیونکہ وہ جو عطا یاتی تو آنا ہی ہوتا ہے, عطا یاتی اتیانن, جو آج آیا ہے مدینہ منورہ کی طرف لزیارت مسجد الرسول, مسجد الرسول کی, مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وزٹ کرنے کے لیے. آگے ترجمہ سمجھ. اب المدرس کتبتم الواجبات یا ابنائی. واجبات, واجبات یہ فقہ والا واجب نہیں ہے یہاں پر. جب کتبہ یکتب ساتھ آ گیا تو ہوم ورک مراد ہے نا, وہی لازم تھا بچوں پہ. کتبتا کتبتما کتبتم تم سب نے لکھا. کتبتم الواجبات یا ابنائی بیٹو تم نے ہوم ورک لکھا. طلاب نعم کتبنا جی ہم نے لکھا. علی انا لم اکتب میں نے نہیں لکھا. اکتبو میں لکھتا ہوں, لم اکتب میں نے نہیں لکھا. وہ انا صرف بیچ میں لگا دیتے ہیں یہاں آپ کو سیکھا سمجھانے کے لیے, یہاں آپ ترجمہ کہیں غلط نہ کر دیں. سمجھ آئی؟ مضارع متکلم ہے نا اکتب میں لکھتا ہوں, لم اکتب میں نے نہیں لکھا. اخف ہو گیا کہ نہیں؟ انا لم اکتب میں نے نہیں کیا, ہوم ورک نہیں لکھا. مدرس لما شروع میں لما ہے سوال کرنے کے لیے, کیوں؟ لما آگے لم لکھا ہوا, لما لم تکتب یا بنیا اے میرے بچے تو نے کیوں نہیں لکھا. تکتب تم لکھتے ہو, لم تکتب تم نے نہیں لکھا. لما لم تکتب تم نے کیوں نہیں لکھا اے میرے بچے. علی جواب دیتا ہے لأننی
لم افہم الدرسا، اس لیے کہ میں سمجھا ہی نہیں الدرسا، سبق کو ملا کے پڑھنا، افہم کو کیسے پڑھیں گے؟ حمید درس لأننی لم افہم الدرسا، میں نے اس لیے نہیں ہوم ورک کیا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں لگی. لأننی لم افہم الدرسا، اس لیے کہ میں سمجھا ہی نہیں سبق. المدرس ملذی، ما کیا ہے، الذی وہ چیز جو لم تفہمہ جو تم نہیں سمجھے اس کو، فی الدرسی سبق میں، یعنی سبق میں وہ کون سی چیز تھی جس کو تم نہیں سمجھے. ملذی کون سی چیز، لم تفہم کیا ہے وہ چیز، ما کا ترجمہ آپ کیا کر لیں، ما ھذا یہ کیا ہے، تو ما الذی کیا ہے وہ چیز کے جو لم تفہمہ تم نہیں سمجھے، فی الدرس. اب یفہمو تفہمو 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 تم سمجھتے ہو، لم تفہم تم نہیں سمجھے. ملذی تم لم تفہمہ فی الدرس، کیا چیز ہے جو تم نہیں سمجھے. علی جواب دیتا ہے لم افہم میں نہیں سمجھا، افہمو میں سمجھتا ہوں، لم افہم میں نہیں سمجھا الفرق بین الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ، میں فرق نہیں سمجھا. لم افہم الفرق بین الجملۃ الاسمیہ والجملۃ الفعلیہ، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں فرق نہیں سمجھا. آپ کو پتہ ہے فرق جملہ اسمی اور فعلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ میں وہ جملہ ہوتا ہے فعل کے بغیر، نہیں ضروری نہیں فعل کے بغیر ہو، بس اسم سے شروع ہو تو اسمیہ ہوتا ہے، فعل سے شروع ہو تو فعلیہ ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا. بس موٹی سی بات، لیکن ابھی اس وقت اتنی کافی ہے کہ جو اسم سے شروع ہو جائے وہ اسمیہ کہہ دیتے ہیں اس کو، جو فعل سے ہو جو شروع اس کو فعلیہ کہہ دیتے ہیں. اب وہ سمجھائے گا. دیکھیں عباس، عباس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا، یاد ہے؟ عباسہ وتولى کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہاں جی، تیوریاں چھڑانا. عباس ہر وقت ماتھے پہ اس کے تیوریاں رہیں، غصے کی علامت ہے. اس کو اچھی چیز سمجھا جاتا تھا دور جہالت میں، بندے کا اکھڑ مزاج ہونا، غصے میں رہنا، تو نام بھی ایسے رکھتے تھے. عباس دیکھیں بھائی، کثیر من الطلاب لم یفہموا ھذا، کثیر من الطلاب، عباس اب وہ چارہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس کو بھی سمجھ نہیں آئی تھی. کثیر من الطلاب بہت سارے طلبہ میں سے، لم یفہموا ایسے ہیں کہ لم یفہموا وہ نہیں سمجھے، ھذا ھذا سے مراد ہے یہ سبق، ھذا سے مراد بلکہ اب یہ ہے فرق، جملہ اسمی اور فعلیہ کا فرق نہیں سمجھے. ٹھیک ہے جی. کثیر اب یفہمونا تھا، یفہمو تفہمو تفہمو افہمو یفہمو یفہمانی تفہمانی تفہمن، یفہمونا یفہمنا، یفہمونا وہ سمجھتے ہیں، لم یفہمو وہ سب نہیں سمجھے. کثیر من الطلاب لم یفہموا ھذا، بہت سارے طلباء میں سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو نہیں سمجھے یہ فرق. الحسین جواب دے رہا ہے ابھی، سألتو، اب وہ بھی نہیں سمجھا تھا، اب وہ بھی شعر ہو گیا. سألتو اخواتی، میں نے پوچھا تھا اپنی اخواتی اپنی بہنوں سے. کون سی بہنیں؟ اللہ وہ کہ جو یدرسنا فی المدرسۃ الثانویہ، جو سیکنڈری اسکول میں پڑھتی ہیں، ہائی اسکول میں پڑھتی ہیں، ان ھذا اباؤٹ دس، ولم یعرفنا، تو ان کو بھی نہیں پتا چلا. پھر سے جملے کو سمجھیں ذرا. سألتو میں نے پوچھا، اخواتی اپنی بہنوں سے. اخواتی کون سی بہنیں؟ آگے اللہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کون سا اشارہ؟ اشارہ نہیں ہے، نصب اور جر، مصدر کہتے ہیں اسے بنائیں وہ الذی آگے ہاں جی کیا کہتے ہیں؟ اس میں موصول ہے نا، الذی اللذانی اللذینی اللتی اللتانی، اللاتی بھی آتا ہے اور اللہ ای بھی آتا ہے. آ گیا اللہ ای اللہ ای اللہ ای، تینوں رابع حالتوں میں اسی طرح رہے گا، صرف نصب اور جر. یہاں پر اب حالت نصب میں ہے، اگر اسپیسیفائی کرنا ہو تو میں نے پوچھا اپنی ان بہنوں سے کہ جو یدرسنا، دراصل یدرسونا یدرسنا، وہ جو اسٹڈی کرتی ہیں کہاں؟ فی المدرسۃ الثانویہ تھی. کیا پوچھا تھا میں نے ان سے؟ ان ھذا، اس کے بارے میں. ان حرف جر ہے، ان ھذا اباؤٹ کا ترجمہ کریں اس کا، اباؤٹ دس،
کہ نا کئی جگہ پر حدیثوں میں بھی ان کا اسی طرح اباؤٹ کا ہی ترجمہ ہوتا ہے. ان ہاذا میں نے اس کے بارے میں پوچھا تھا. فلم یعرفنا تو ان کو بھی انہوں نے بھی نہیں پہچانا. اب یعرفونا وہ سب پہچانتے ہیں جانتے ہیں, یعرفنا وہ جانتی ہیں, لم لگ گیا, اس کو وقف ہونا چاہیے تھا, ڈیٹ سیکھا ہے ٹھیک ہے, ہو کے بھی نہیں ہوتا. تو لم یا ولم یعرفنا تو ان کو بھی پتہ نہیں چلا, مطلب بہنوں سے پوچھا تھا, بہنوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اسمی اور فعلیہ جملے میں فرق کیا ہوتا ہے. دیکھیں المدرس سأشرح لکم ھذا الدرس مرہ اخرى. دیکھیں شرح یشرح, شرح کرنا, اشرح میں شرح کرتا ہوں, سأشرح میں تشریح کروں گا, لکم تم سب کے لیے, ھذا الدرس اس سبق کی تشریح کروں گا, مرتن اخرى ایک دفعہ پھر, مرہ ہوتا ہے ایک دفعہ, مرتین دو دفعہ ٹھیک ہے نا, مرتن اخرى ایک دفعہ اور, اخرى نہیں پڑھا اخرو اخرى, ایک دفعہ اور میں آپ کے لیے سبق کی تشریح کروں گا, الآن اب میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر سبق کی تشریح کروں گا, اسمعوا سن لو, پہلے تو نہیں سنا لیکن اب اسمعوا اب سن لو ٹھیک ہے. دیکھیں نحو پڑھانے لگے ہم آپ کو. الجملۃ الاسمیۃ ہی الجملۃ التی اولھا اسم, جملہ اسمیہ الجملۃ الاسمیۃ کیا ہوتا ہے جی, ہی الجملۃ وہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے کہ التی اولھا اسم, اس کا اول یعنی اس کا پہلا جو لفظ ہے وہ کلمہ ہے وہ اولھا اسم, اس کا پہلا اول جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. نحو مثال کے طور پر جملہ اسمیہ کی مثال دے رہے ہیں کہ اسم سے شروع ہوتا ہے وہ, السیارۃ جمیلۃ گاڑی خوبصورت ہے, حامد مریض, اور ہوتے وہ وہی معرفہ نکرہ, معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے سارے, حامد مریض, حامد بیمار ہے, حامد معرفہ کہ نہیں, کیوں نام ہے جس میں علم ہے. آمینۃ مجتہدۃ, آمینہ محنتی ہے, مجتہدہ ہے. فَكُلُّ جُمْلَةٍ آگے بات ختم ہوگی, مثالیں دے دی تین انہوں نے. فَكُلُّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ أَوَّلُهَا اسْمٌ, بس دیکھو فَكُلُّ جُمْلَةٍ ہر ایک جملہ, each and every sentence من هذه الجمل from these sentences, ان سب جملوں میں سے ہر جملہ اولھا اسم, اس کا اول جو ہے وہ پہلا کلمہ جو ہے وہ اسم ہے کہ نہیں. سیارہ جمیلہ, حامد مریض, آمنہ مجتہدہ, اسم ہی ہے جی. یہ جمل کیا ہے, جمع ہے, ہاں جی, جملۃ جمع, جمل, جیسے سورۃ کی جمع سور, تصویر سور, سورۃ سواد سے, سورۃ سور, ٹھیک ہے. تو ہر جملہ ان میں سے پہلا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, اسم ہے. وہو المبتدا, اور اسے کیا کہتے ہیں, اور اسے مبتدا کہتے ہیں. وہو المبتدا. والجزء الثانی, اور دوسرا جز, هو الخبر, وہ خبر نہیں, خبر با پر زبر ہے, هو الخبر, وہ خبر ہے, مبتدا خبر جملہ بن گیا. المبتدا والخبر مرفوعان, مبتدا اور خبر دونوں مرفوع کیا ہوتا ہے, حالت رفع میں ہوتے ہیں اللہ کے بندے. افہمتم, تم سب سمجھ گئے. الطلاب, نعم فہمنا جیدا, ہم سمجھ گئے اچھی طرح. عباس, انا لما افہم, لما یاد آ گیا, ان لما ترجمہ not yet, not yet, ابھی تک نہیں. انا لما افہم, افہم ہو گیا, اخف ہو گیا لما کی وجہ سے, ترجمہ انا لما افہم, میں ابھی تک نہیں سمجھا. ٹھیک ہے. قلتا, آپ نے یہ کہا, وہ ٹیچر سے سوال کر رہا ہے, آپ نے ابھی کہا ان المبتدا والخبر مرفوعان, مبتدا اور خبر
مرفوع حالت رفع میں ہوتے ہیں. فما معنی المرفوع, یہ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ فما معنی المرفوعی, معنی المرفوعی حالت جر میں پڑھیں گے, مرفوع حالت جر میں ہے, ٹھیک ہے, لفظ مرفوع حالت جر میں. فما معنی المرفوع, یہ مرفوع کا کیا مطلب ہے؟ المدرس سمجھا رہا ہے اس کو. المدرس المرفوع هو الاسم الذي في آخره ضمة, ہمیں سے شدید اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرفوع اس بچے کو سمجھانے کے لیے اب وہ ایسے ہی بول سکتے ہیں کہ مرفوع ایک وہ اسم ہے کہ الذی فی آخرہ ضمہ, اس کے آخر میں ضمہ پیش آ جائے, ٹھیک ہے. وہی بات ہے کہ اب وہ ہادن زیر آ گئی, ٹھیک ہے. تو ایک کچھ ٹپیکل ناؤنز کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اب پوری مسلمانی کیا ہے, مرفوعانی خود حالت رفع میں زیر آ رہی ہے. مثنیٰ پہ زیری آئے گی, وہ حالت رفع میں ہو, نصب میں جر میں زیری آنی ہے اس کے اوپر. مسلمہ جمع میں آپ چلے جائیں تو زبری آنی, مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ, ساری زبریں ہیں. تو یہ کوئی ہے ہی نہیں سرے سے, زبر زیر پیش کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس سے, اعراب سے. خیر, what to do. نحو سوری, مثال کے طور پر المدرس, الکتاب, الباب, لیکن وہی بات ہے یہاں تک ہی اسٹوری رک جائے گی. ان کا مثنیٰ بنا دیں, قاعدے کی ایسی تیسی پھر گئی. جمع بنا دیں, ایسی تیسی پھر گئی قاعدے کی, ٹھیک ہے. وہ پھر بیچارہ پوچھے گا اب یہ کیا ہے. اسی لیے آپ کو میں بتاتا ہوں, پھر جو اس طرح پڑھتے ہیں نا اعراب, وہ اعراب کی پھر کیٹیگریز بناتے ہیں کہ یہ قسم ہو گیا مفرد ہے, یہ اس کے حالت رفع پیش کے ساتھ آئے گی, نصب زبر کے ساتھ اور جر زیر کے ساتھ. ایک کیٹیگری بن گئی. ایک غیر منصرف کی کیٹیگری بنا لیں گے کہ رفع پیش کے ساتھ, نصب زبر کے ساتھ, جر بھی زبر کے ساتھ. کتنی کیٹیگریز بن گئی؟ 2. جمع مونس کی لہدہ, جمع مذکر کی لہدہ بنائیں گے, سارا کچھ اینا کے ساتھ ہے. جمع مونس کی لہدہ بنائیں گے آتون آتین آتین کے ساتھ. ایسی ٹوٹل کیٹیگریز پتہ کتنی بناتے ہیں؟ 16 کیٹیگریز بناتے ہیں. وہ 16 کیٹیگریز پہلے رٹواتے ہیں, یاد کرواتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ 16 میں سے کون سا اعراب ہے یہ. ہاں, 16 میں سے پہلے وہ پہچانو کہ لفظ کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے, پھر اس کے مطابق اس کا اعراب بتاؤ. ایسے اعراب یاد کرواتے ہیں یہ, کیونکہ آپ نے تمہیدی جو عمارت کھڑی کرنی تھی وہی بنیادی غلط رکھی ہے, یا زبر زیر پیش کو اعراب لکھ دیا. خیر, اس میں اگر پوری کتاب اتنی اچھی لکھی ہے تو اتنی سی غلطی ڈاکٹر صاحب کی ہم معاف کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ اکیلے کی نہیں ہے. یہ پرانی وہ اجرومیہ وغیرہ کتابیں جو ہیں وہ ایسی جن میں چل رہی ہے غلطی. دیکھیں بھی آگے المدرس, میں نے بتایا ہمارے بیچارے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی انہوں نے, ان کو وہ آئے تھے ایک دم ملنے بھی, وہ ایسی ان کو پتہ ہی نہیں اعراب ہوتے کیا ہیں. المدرس اما الجملۃ الفعلیۃ, سوری عباس, الآن فہمت, اب میں سمجھ گیا. اب یہ بچہ سمجھ گیا ہے, لیکن ابھی پیش کوئی سمجھائیے. المدرس اما الجملۃ الفعلیۃ, رہی بات ایز, اب وہ اما حرف تفسیر ہے, ایز فار ایز جملہ فعلیہ از کنسرن, جب بھی 2 باتوں کی علیحدہ علیحدہ تشریح کرنی ہو تو اما آتا ہے. پہلے اما الجملۃ الفعلیہ اور پھر اما الجملۃ الاسمیہ آ جائے گا. جہاں تک تعلق ہے جملہ فعلیہ کا, ایز فار ایز جملہ فعلیہ از کنسرن, فہی الجملۃ التی اولھا فعل, تو یہ وہ جملہ ہے کہ اس کے اول جو ہوتا ہے وہ فعلیہ, تو شورا اوپر بتا چکے ہیں نا فعلیہ, اس کو بھی سمجھایا ہے. سوری اسمیہ اوپر سمجھا چکی ہیں, اب فعلیہ سمجھا رہے ہیں. اول جملۃ الفعلیہ تو رہا جملہ فعلیہ, فہی الجملہ تو بس یہ وہ جملہ ہوتا ہے کہ التی اولھا فعل, کہ جس کا اول, جس کا پہلا حرف, پہلا کلمہ جو ہے وہ فعل ہو. نحو مثال کے طور پہ دخل المدرس, مدرس تو پہلا اس کا کلمہ کون سا ہے؟ کون سا؟ داخل. آگے المدرس کون سی رابی حالت میں؟ کیوں؟ نہیں کیوں ہے؟ ڈوئر ہے, فاعل بن رہا ہے. دخل المدرس, آپ دخل المدرسانی کر دیں, دخل المدرسون کر دیں, ٹھیک. قال المدیر, مدیر نے, پرنسپل نے کہا. قالا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے, ٹائپ بی. قال یقول باع یبیع. یکتب الطالب, طالب علم لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے. ہاں جی, اس کا پہلا جملے کے اندر کلمہ کون سا ہے؟ پڑھیں نا, لفظ بتائیں. یکتب فعل کون سا ہے یہ؟ اب فعل نہ کہا کریں صرف, ہاں اتنا تو پڑھ لیا. فعل مضارع
ففی کل جملتن، پس ہر جملے میں، من حاضل جمل، ان جملوں میں سے، کلمتان، دو کلمتان حالت رفع میں ہے، بس ان جملوں میں سے ہر جملے میں دو دو کلمات ہیں. الکلمۃ الاولی فعل، پہلا کلمہ فعل ہے، وہ کلمۃ الثانیۃ اسم، دوسرا کلمہ اسم ہے. آپ کو پتہ نا فاعل بن رہا ہے نا اس کا. وہذا الاسم الذی، اور یہ اسم کے جو یاتی بعد الفعل، یہ اسم کے جو فعل کے بعد آتا ہے، اسمہ، اس کا نام، الفاعل، کیا ہے؟ پتہ ہے نا آپ کو، فاعل ہے نا اس کے بعد آ رہا، اس کا یا مفعول آئے گا یا فاعل آئے گا. تو یہ اسم کے جو فعل کے بعد آتا ہے، اسمہ، یا اسم کا ترجمہ نام کر دیں، اس کا نام کیا ہے؟ الفاعل، اس کا نام فاعل ہے. فاعل کہتے ہیں نا فعل کا فاعل. الفاعل مرفوع، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ پڑھا ہے کبھی کہ الفاعل مرفوع، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. افہمتم، سمجھ تم بھائی؟ الطلاب نعم، جی فہمنا والحمدللہ، سمجھ گئے الحمدللہ. علی، یا استاذ، قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام. استاد جی آپ نے کہا تھا قبل یومین، 2 دن پہلے، کیا کہا تھا آپ نے؟ ان الکلمۃ، یہ انورٹڈ کامرز میں آپ یہ بات سر، ان الکلمۃ، کہ یقیناً جو کلمہ ہے، ثلاثۃ اقسام، کتنی کیٹیگریز کا ہوتا ہے؟ پڑھا آپ نے کبھی اس بات کو کہ کلمہ 3 کیٹیگریز کا ہوتا ہے؟ کبھی سنی ہے بات یہ؟ کیوں بھائی؟ ہاں جی، شروع ساری بات یہاں سے ہوئی تھی کہ اسم، فعل اور حرف کلمہ کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ پوچھ رہا ہے بچہ جی، ما ہیا، وہ کیا ہے، وہ اقسام کیا ہے؟ انا نسیتھا، میں ان کو بھول گیا ہوں. نسیا ینسا نسیانن، بھول جانا، فہوا ناسن، تو بھول جانے والا. تو نسیتو، نسیا نسیا، نسو نسیت نسیتا، نسینا نسیتا، نسیتما نسیتم، نسیتی نسیتما نسیتنا، نسیتو میں بھول گیا. انا نسیتھا، میں ان کو، مراد وہ کیٹیگری جو ہے کلمہ کی، وہ بھول گیا ہوں. آگے مدرس پوچھتا ہے جی، من یعرف ھذا، کون جانتا ہے یہ کلمہ کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، کون جانتا ہے؟ ہاشم جانتا ہے بھائی. انا، ہاشم کہتا ہے بھی میں. اقسام الکلمۃ الاسم والفعل والحرف. ہاں جی پڑھا ہوا کہ کلمہ کی 3 اقسام ہیں. اس کو اقسام نہیں کہنا کبھی بھی، اقسام. انہوں نے حمزہ کا نشان بھی لگایا ہوا اوپر ہو تو الف کے زبری پڑھتے ہیں اس کو، یا پیش پڑھتے ہیں. اقسام تو وہ باب فعال سے مصدر بن جائے گا، اقسام یقسم اقسامن، ٹو ڈسٹریبیوٹ. ٹھیک ہے، اقسام ہے لفظ، قسم کی جمع. اقسام الکلمۃ الاسم والفعل والحرف. ٹھیک ہو گیا، کلمہ کی قسمیں اسم، فعل اور حرف ہیں. المدرس، ہاتی مثال لاؤ، لکل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی. یا امرو، اے امر، اسم کی بھی مثال دو، فعل کی بھی مثال دو، اور حرف کی بھی مثال دو. امر مثالیں دے رہا ہے، دیکھیں بھائی. الاسم، اسم، اس کی مثال نحو مینس فار ایگزامپل کتاب وقلب وطالب، واو تو بیچ میں اور کے معنی میں آ رہا ہے، وہ تو حرف ہی ہے ویسے. ورجول ومدرس، ٹھیک ہے نا، ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے. والفعل نحو، فعل کی مثال ہے جی، فعل فار ایگزامپل خرج وسجد، 2 ماضی دے دی. ویجلس ویغسل، 2 مضارع دے دیے. وقتب، ملادہ پڑھیں با اکتب، و اقرا ملا کر پڑھیں گے وقتب وقرا، یہ فعل امر ہو گئے 2. ٹھیک ہے جی، ترجمے آتے ہیں نا سب کے. خرجہ کرو تو سے ترجمہ ساتھ، خرجہ، ہاں خرجہ گیا تھا، وہ نکلا. سجدہ، انہوں نے سجدہ کیا. آگے یجلسو، وہ بیٹھا ہے،
بیٹھتا ہے. یغسلو وہ نہاتا ہے. वो नहाता है. ہاں ہاں धोता है. دھونے کے معنی میں ہے یہ. یغسلو وہ دھوتا ہے, نہانے کی بات میں آ جائے گی. اکتب لکھو. तू लिख. لکھو. وقرا پڑھو. پڑھو. पढ़ो. والحرف نحو اور حرف کی مثالیں دیکھیں بھی. فی و الا و من, یہ تو ہو گئے 3 حروف جارہ. اس کے بعد نعم ولا, نعم یس نو, یہ تو شروع میں جملے کے آتے ہیں تو اعراب کوئی فرق نہیں ڈالتے. پھر ولن ولم وسین, یہ تینوں وہ جو فعل مضارع کے ساتھ یوز ہوتے ہیں. لن آپ کے وہ حروف میں سے جو خفیف کرتے ہیں, ان لن لی گئی اذن حتی, اور لم یہ اخف کرنے والوں میں سے ہو گیا. اور سین کیا ہے, یہ اعراب نہیں بدلتا, صرف فعل مضارع کو استقبالی. ہاں فیوچر میں لیتے ہیں, حرف الاستقبال ہے. والسین کما فی, اور سین جیسا کہ آیا ہے سآکلو میں کھاؤں گا کے اندر. ٹھیک ہے. المدرس احسنت یا عمر, بہت خوب عمر. استریحو قلیلاً, تھوڑا آرام کر لو. استراح یستریح استراحتاً فہو مستریح, آرام کرنا. لیکن وہ نہیں عمر کو نہیں کہہ رہا, جمع کا سیکھا نا. استریح استریحا استریحو, تم سب بچوں کو کہہ رہا ہے نا, بہت پڑھ لیا نا آج, سب سے لمبا سبق تھا آج. استریحو قلیلاً, تھوڑا آرام کر لو. نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمۃ, 2 پیریڈ سے نا اکٹھے ہوں گے اس کے. بدأ یبدأ, ابتدا سمجھتے ہیں, شروع کرنا, اسٹارٹ کرنا. یبدأ تبدأ تبدأ ابدأ نبدأ, ہم شروع کرتے ہیں, ہم شروع کریں گے. الدرس الجدید, نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمہ, ہم نیا سبق شروع کریں گے فی الحصۃ القادمہ, آنے والے پیریڈ میں. ہاشم رجع المدیر, رجع یرجع لوٹنا. رجع المدیر, کیا پرنسپل لوٹا. من مکہ تھا, کہاں سے, مکہ سے. یا استاذو مدرس. لما ناٹ یٹ, ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے. لما جو ہے یہ بغیر کسی فعل کے بھی اس طرح استعمال ہو جاتا ہے. آگے پریکٹس بھی آپ کو کروا دیں گے. باقی حروف نہیں ہوتے اس طرح استعمال بغیر اس کے کیا کہتے ہیں اسم کے یا فعل کے. تو لما فعل کے ساتھ یوز ہوتا ہے, لیکن یہ فاعل ایک ایسا اسم ہے, ایک ایسا حرف ہے کہ جو بغیر فعل کے بھی یوز ہو جاتا ہے اپنے اصل معنی میں. لما ناٹ یٹ, ابھی تک نہیں. وہی ترجمہ ہے. رجع المدیر میں مکہ تھا. یا استاذ سر جی پرنسپل مکہ سے لوٹا, یا مدرس. لما ناٹ یٹ, نہیں ابھی تک نہیں. سیرجع وہ لوٹے گا, یرجع وہ لوٹتا ہے, سیرجع وہ لوٹے فیوچر میں لے گئے نا. سیرجع بعد یومین, وہ لوٹے گا 2 دنوں بعد. انشاء اللہ پڑھیں اعراب اس کے, اعراب پڑھیں لفظ اللہ کے. انشاء اللہ, ہاں انشاء اللہ فاعل بنتا ہے شاء کا, اگر اللہ نے چاہا. آگے دیکھیں, جس نے کہا تھا جی اگلے لیسن میں سٹارٹ کریں گے اگلا سبق. بعد 5 دقائق, 5 منٹ بعد. اب دیکھیں جی 5 منٹ بعد ٹیچر پوچھ رہا ہے وقفہ دینے کے بعد بچوں کو. المدرس نبدأ الدرس الجدید, کیا ہم نیا سبق شروع کریں. الطلاب محلن, یا استاد مہلت. سر مہلت سمجھتے ہیں نا اردو میں, نہیں مہلت, ذرا وقت دیں تھوڑا سا. امہلہم رویدہ, نہیں قرآن میں آیا, رویدہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. محلن یا استاذو, سر ذرا ٹائم دیں, مہلت دیں. لما نکتب, ابھی تک ہم نے نہیں لکھا. نکتبو ہم لکھ رہے ہیں, لما نکتب ابھی تک ہم نے, فی الخف ہو گیا نا. لما نکتب نہیں ہم نے ابھی تک لکھا. کیا نہیں لکھا. ما کتبت علی السبورات, جو آپ نے لکھا تھا بورڈ پر ہم نے ابھی تک نہیں لکھا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں. عجیب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالوں کا جواب دیں. این ذهب ہارون واصدقاؤہ, ہارون اور اس کے دوست کہاں گئے. ہاں ذهبوا الى المطار, ذهبوا الى المطار لاستقبال رئیسهم الذي یأتی الى المدینہ المنورہ لزیارت الرسول, لزیارت مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد ہو گیا, پڑھا. آگے دیکھیں نمبر 2. لما لم یکتب, لما پڑھیں گے پہلے والے کو. لما کیوں,
لم یکتب علی، کیوں نہیں لکھا علی نے الواجباتی ہوم ورکس، کیوں نہیں لکھے بھی ہوم ورک، کیوں نہیں کیا اب علی نے؟ دیکھیں کیا جواب تھا. لأنه لم يفهم الدرس، لأنه لم يفهم الدرس. بس. ما الذي لم يفهمه علی، وہ کیا چیز تھی کہ جو علی نہیں سمجھا؟ کیا نہیں سمجھا تھا علی؟ لم يفهم الفرق بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية. نمبر 4 اشرح المدرس الدرس، اشرح المدرس الدرس مرة أخرى، کیا مدرس نے شرح کی سبق کی ایک دفعہ اور؟ نعم شرح کی تھی. آگے دیکھیں. ہاں جی نعم شرح المدرس الدرس مرة أخرى. نمبر 172 دیکھیں ابھی 172. تعمل ما یلی، آنے والے جملوں پر غور کریں. اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ فعل مضارع جب اخف ہوتا ہے تو پیش والے صیغوں پہ جزم آ جاتی ہے، سکون آ جاتی ہے. یذہب اسے کیا بن جائے گا؟ لم یذہب. یذہب وہ جاتا ہے، لم یذہب وہ نہیں گیا.